جبرائیل علیہ السلام نازل نہیں ہوں گے یا کوئی حکم نازل نہیں ہوگا تو لازمی طور پر یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ رسول کے سلسلے کے بعد نبی نہیں ہو سکتا۔ اب آئیے کہ جو محدث ہوتا ہے اسی کی کیا خصوصیات، یہ خصوصیات ان کو الٹ کر لے تو وہ خصوصیات ہو جائیں گی ایک محدث کی، لیکن وہ میں بیان کرتا ہوں جو محدثیت ہے، جو صدیقیت ہے، وہ صفت رحیم کے متحد آتی ہے۔ جو صدیق ہوتا ہے، جو محدث ہوتا ہے، وہ ان احکام پر عمل کرتا ہے جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے تھے، گویا کہ وہ اپنے کسب کے ساتھ، اپنی محنت کے ساتھ، اپنی ریاضت کے ساتھ وہ مقام صدیقیت پر پہنچتا ہے اور مقام محدثیت پر پہنچتا ہے۔ اس کو رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں فنا ہونا ضروری ہے، اس کو رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا لازمی ہے، اس کو رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ جب تک کہ وہ ان رسول کریم کو اپنا متا نہیں مانے گا، جب تک کہ وہ رسول کے سر کو خاتم الیمین نہیں مانے گا، جب تک کہ رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کو کی کتاب قرآن مجید پر عمل نہیں کرے گا، محنت نہیں کرے گا، اس کے مطابق زندگی بسر نہیں کرے گا، وہ محدثیت کے مقام پر نہیں پہنچ سکتا۔ اس کا گویا کہ جو شخص محدثیت کے مقام پر پہنچتا ہے وہ اپنی محنت کے ساتھ، ریاضت کے ساتھ اور اپنے کسب کے ساتھ پہنچتا ہے۔ نبی وہابیت ہے، نبوت وہابیت ہے، اور محدثیت اور صدیقیت یہ جو ہے یہ کسب کے ساتھ آتی ہے، ریاضت کے ساتھ ملتی ہے۔ اب آئیے دوسری صفت، نبی پر جیسے کہ میں پہلے عرض کر رہا جبرائیل علیہ السلام وحی نبوت لے کر آتا ہے۔ جو محدث ہوتا ہے، جو صدیق ہوتا ہے، اس پر تا قیامت کبھی بھی وحی نبوت نازل نہیں ہوگی، کتاب نازل نہیں ہوگی، احکام شریعت نازل نہیں ہوں گے۔ اس کی وحی جو ہے وہ وحی ولایت کہلاتی ہے۔ جو نبی کی وحی ہے وہ وحی نبوت کہلاتی ہے۔ جو محدث کی وحی ہے یا اس کا الہام جو ہے یا اس کی رویا ہے وہ وحی ولایت کہلاتی ہے۔ یہ فرق ہے۔ اب آئیے تیسرا میں نے کہا تھا کہ اس نبی کی وحی کی پیروی کرنی ضروری ہے، ایمان لانا ضروری ہے، لیکن جو محدث پر وحی نازل ہوتی ہے اس پر ایمان لانا ضروری نہیں، اس پر ایمان لانا ضروری نہیں، نہ وہ ہمارے لیے اتمام حجت ہے۔ یہ خدا کا اور اس ولی کا معاملہ ہے، یہ خدا کا اور صدیق کا معاملہ ہے، یہ خدا کا اور محدث کا معاملہ ہے۔ وہ ہمارے لیے کسی شخص کے لیے اس کا حجت ہونا ضروری، وہ کتنے ہی مقام کا آدمی ہو، خواہ وہ حضرت ابو بکر ہی کیوں نہ ہو، جو بھی اس پر وحی ولایت آئے گی، جو بھی اس کا الہام اس کو ہوگا، وہ اس کے لیے، اس کی ذات کے لیے ہے، وہ امت کے لیے نہیں ہے۔ امت کے لیے صرف قرآن مجید ہے جس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کے بعد جو ہوتا ہے وہی جیسے نبی جو ہوتا ہے اس پر ایمان لانا ضروری ہے، وہ جزو ایمان ہے، یہ ہے اہم چیز۔ جبکہ محدث جو ہے، جو صدیق ہے یا جو ولی ہے، وہ کتنے مقام کا آدمی ہو امت محمدیہ میں، اس پر ایمان لانا ضروری نہیں، اس کی پیروی ہمارے کے لیے ضروری نہیں۔ پیروی صرف رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضروری ہے، کسی شخص کے لیے خواہ وہ مجدد کسی شان کا ہو، اس کا پر ہمارا ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کے بعد معصومیت،
پاک معصومیت صرف پاک اچھے برے اعمال سے بھی اجتناب کا نام نہیں ہے، یہ ایک خاص مقام ہے۔ ہمارے اولیاء نے نہایت عمدہ طریقے سے اس کی وضاحت کی ہے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے، جو ولی ہوتا ہے، جو صدیق ہوتا ہے، جو محدث ہوتا ہے، وہ محفوظ عن الخطا ہوتا ہے۔ اس کا نام انہوں نے محفوظ رکھا ہے، محفوظیت رکھا ہے۔ وہ وہاں معصومیت ہے یا محفوظیت ہے، دونوں میں فرق ہے۔ ولی کبھی معصوم نہیں ہوتا، وہ محفوظ عن الخطا ہوتا ہے۔ دوم یہ بھی میں بتاؤں کہ جو نبی ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے، اس میں اس کا اپنا کسب نہیں ہوتا، جیسے کہ میں نے پہلے بیان کیا ہے کہ اس کی تربیت کے لیے خدا تعالیٰ نے پیدا ہوتے ہی فرشتے مقرر کر دیے ہیں۔ لیکن جو ولی ہوتا ہے اس کو گناہوں سے دور رکھنے کے لیے فرشتے نازل نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو مقرر نہیں کرتا، بلکہ وہ قرآن مجید یا شریعت پر عمل کر کے اپنے کسب کے ساتھ، اپنی محنت اور ریاضت کے ساتھ بدیوں سے دور رہتا ہے۔ گویا کہ نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے، جبکہ ولی اور محدث اور صدیق جو ہوتا ہے وہ معصوم محفوظ عن الخطا ہوتا ہے۔ یہ بڑا فرق ضروری ہے، اور یہ محفوظ اور معصومیت کے ساتھ لفظ کے ساتھ میں نے اس کی وضاحت کر دی۔ اس کے بعد جو وہی ولایت ہوتی ہے وہ اس کا عبادت میں پڑھنا ضروری نہیں، بلکہ بدعت ہے، بلکہ کفر ہے۔ ولی کی، صدیق کی اور محدث کی وحی کو ہم اپنی عبادت میں نہیں پڑھ سکتے۔ صرف اگر عبادت میں پڑھ سکتے ہیں تو وہ صرف پڑھ سکتے ہیں نبی کی وحی پر۔ تو اس کے ساتھ ایک اہم چیز جو ہے کہ نبی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی جو احکام ہیں وہ لوگوں تک پہنچائے، جیسے قرآن بلغ ما انزل الیک کا ہے، قرآن اے نبی جو تجھ پر وہی نبوت نازل ہوئی ہے لوگوں تک پہنچا دے۔ اور جو ہوتا ہے ولی یا صدیق یا محدث، اس کے پر جو وحی ہوتی ہے اس کا لوگوں تک پہنچانا ضروری نہیں۔ یہ ہے وہ باریک سے نکات جن کی بنا پر ان دونوں میں فرق کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ اس کو، جو ہمارے علماء کرام ہیں، خاص طور پر جو صوفیہ کرام ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ہمارا محدث ہوتا ہے امت محمدیہ کا، جو صدیق ہوتا ہے امت محمدیہ کا، جو ولی ہوتا ہے امت محمدیہ کا، اس کا مقام یہ مت سمجھیں جیسا کہ ہمارے قادیانی سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی کم درجے کے ہے۔ وہ بھی ان کا مقام اتنا ہی بلند ہے جتنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء آئے تھے۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت ابو بکر کو، حضرت عمر کو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مختلف انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ان کے نظیر قرار دیا ہے، مثیل قرار دیا۔ بلکہ ہمارے جو بعض ہمارے صوفیہ کرام کا یہ بھی ایک مذہب ہے، نقطہ نگاہ ہے کہ جو